بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ تاریخ انسانی میں محبت، صبر، آزمائش اور پاک دامنی کے یوں تو کئی قصے مشہور ہیں، لیکن ایک قصہ ایسا ہے جسے خود کائنات کے رب نے قرآن مجید میں احسن القصص یعنی سب سے خوبصورت قصہ قرار دیا۔ یہ قصہ ہے حسن بے مثال کے مالک اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام اور مصر کی ملکہ زلیخا کا۔ ایک طرف حسن اور پاک دامنی کی انتہا تھی تو دوسری طرف عشق اور پشیمانی کی داستان۔ آخر زلیخا کی محبت کا انجام کیا ہوا اور حضرت یوسف نے مصر کے تخت تک کا سفر کیسے طے کیا، آئیے جانتے ہیں آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں۔ کنویں سے مصر کے بازار تک۔ کہانی کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں حسد کے مارے بھائیوں نے معصوم یوسف کو ایک اندھیرے کنویں میں پھینک دیا، لیکن جس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لیا ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ ایک قافلے نے آپ کو کنویں سے نکالا اور مصر کے بازار میں لا کھڑا۔ مصر کا بازار خریداروں سے بھرا ہوا تھا، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بولی کے لیے کھڑا کیا گیا تو ان کا حسن دیکھ کر پورا بازار دنگ رہ گیا۔ مصر کے عزیز یعنی وزیر خزانہ عطفیرہ عزیز مصر نے بھاری رقم دے کر آپ کو خرید لیا اور اپنی بیوی زلیخا کے پاس لے آیا۔ عزیز مصر نے زلیخا سے کہا، انہیں عزت کے ساتھ رکھو، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ زلیخا نے جب پہلی بار یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ان کے غیر معمولی حسن اور پاکیزہ شخصیت کے سحر میں جکڑ گئی۔ زلیخا کی محبت اور بڑی آزمائش۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کی دہلیز پر پہنچے۔ اللہ نے انہیں نہ صرف بے مثال حسن سے نوازا تھا بلکہ دانشمندی اور نبوت کا نور بھی عطا فرمایا تھا۔ زلیخا جو روزانہ یوسف کو اپنے سامنے دیکھتی تھی، آہستہ آہستہ ان کے عشق میں اس حد تک پاگل ہو گئی کہ وہ اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ ایک دن جب عزیز مصر محل میں موجود نہیں تھا، زلیخا نے ایک گہری سازش تیار کی۔ اس نے محل کے 7 عالی شان دروازے بند کر دیے، ہر دروازے پر تالے لگا دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ زلیخا نے حضرت یوسف سے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور کہا، آ جاؤ میرے پاس۔ یہ ایک انسان کے لیے سب سے بڑی آزمائش تھی۔ ایک طرف دنیا کی خوبصورت ترین عورت اور شاہی محل کی تنہائی تھی اور دوسری طرف خدا کا خوف۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک لمحے کی بھی دیر نہ کی اور فرمایا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں اپنے محسن اور اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ حضرت یوسف بند دروازوں کی طرف بھاگے۔ زلیخا انہیں روکنے کے لیے پیچھے لپکی اور پیچھے سے ان کا قمیص پھاڑ دیا۔ جیسے ہی آخری دروازہ کھلا، سامنے عزیز مصر کھڑا تھا۔ زلیخا نے فوراً پسا ہوا ہتھ کنڈا اپنایا اور اپنے شوہر سے کہا، اس شخص کی سزا کیا ہونی چاہیے جس نے تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کیا؟ اسے جیل میں ڈال دیا جائے۔ لیکن سچائی کو چھپایا نہیں جا سکتا تھا۔ زلیخا کے ہی خاندان کے ایک عقلمند بچے یاگوا نے گواہی دی کہ اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچی ہے
اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا جھوٹی ہے۔ جب دیکھا گیا تو قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ عزیز مصر حقیقت جان گیا اور اس نے زلیخا سے کہا کہ وہ اپنے گناہ کی معافی مانگے۔ مصر کی عورتیں اور چاقو کا واقعہ۔ یہ بات پورے مصر کے محلوں میں پھیل گئی کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے۔ مصر کی عورتیں زلیخا کا مذاق اڑانے لگیں۔ زلیخا نے ان کا منہ بند کرنے کے لیے ایک دعوت کا اہتمام کیا۔ اس نے تمام عورتوں کے ہاتھ میں ایک ایک پھل اور ایک تیز چاقو دے دیا اور کہا کہ جب میں کہوں تو اسے کاٹنا۔ پھر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو محفل میں آنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام محفل میں داخل ہوئے، ان کا الہی حسن دیکھ کر عورتیں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھیں۔ انہوں نے پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور تڑپ کر بولیں، حاش اللہ، یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ زلیخا نے فخر سے کہا، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھیں۔ میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ بچا رہا۔ اب اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو جیل جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے اس گناہ کے دلدل سے جیل جانا زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ آپ کو بے گناہ ہونے کے باوجود جیل بھیج دیا گیا۔ قید تنہائی اور زلیخا کا زوال۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زندگی کے کئی سال جیل کی تنگی میں گزارے، جہاں آپ نے قیدیوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی۔ دوسری طرف وقت نے ایسی کروٹ بدلی کہ عزیز مصر کا انتقال ہو گیا۔ زلیخا کی دولت، روب اور حسن سب ختم ہو گیا۔ وہ یوسف علیہ السلام کے غم اور عشق میں رو رو کر اندھی ہو گئی اور مصر کی سڑکوں پر ایک کچے جھوپڑے میں رہنے لگی۔ جب مصر کے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو رہا کرنے کا حکم دیا تو آپ نے فرمایا کہ میں تب تک جیل سے باہر نہیں آؤں گا جب تک مصر کی عورتوں اور زلیخا کے واقعے کی حقیقت سامنے نہیں آ جاتی۔ زلیخا کو دربار میں بلایا گیا تو اس نے روتے ہوئے سچ قبول کیا اور کہا، اب حق ظاہر ہو چکا ہے، میں نے ہی اسے ورغلایا تھا اور وہ بالکل سچا اور پاک دامن ہے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی پوری دنیا کے سامنے ثابت ہو گئی اور آپ کو مصر کا وزیر خزانہ یعنی عزیز مصر بنا دیا گیا۔ عشق حقیقی اور ملاپ۔ تاریخی اور تفسیری روایات جیسے ابن کثیر میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام اپنے شاہی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ گزر رہے تھے کہ راستے میں ایک نابینا اور ضعیف عورت نے آواز دی، پاک ہے وہ ذات جس نے بادشاہوں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے غلام بنا دیا اور غلاموں کو ان کی اطاعت کی وجہ سے بادشاہ بنا دیا۔ حضرت یوسف نے سواری روکی اور پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں وہی زلیخا ہوں جو کبھی تمہارے اشارے پر جیتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سن کر آبدیدہ ہو گئے۔ روایات کے مطابق زلیخا نے بتوں کی پوجا چھوڑ کر یوسف علیہ السلام کے سچے رب پر ایمان لے آئی تھی اور اس کا عشق مزاجی اب عشق حقیقی میں بدل چکا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے زلیخا کی بینائی بھی لوٹا دی اور اسے دوبارہ پہلے جیسی جوانی اور حسن عطا کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا نکاح ہوا
اور ان کے ہاں اولاد بھی ہوئی۔ زلیخا نے اپنی باقی زندگی اللہ کی عبادت اور شوہر کی خدمت میں گزاری۔ دوستوں، حضرت یوسف و زلیخا کا یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان اگر خدا کے خوف سے گناہ کو چھوڑ دے تو خدا اسے دنیا اور آخرت دونوں میں بلند مقام عطا کرتا ہے، اور سچی توبہ انسان کے ہر زوال کو عروج میں بدل دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ تفصیلی اور ایمان افروز قصہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ اگلی ویڈیو کس موضوع پر دیکھنا چاہتے ہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔